وشا اپی آپ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اپنا لہنگا چٹکیوں میں اٹھاتی اس کے کمرے میں داخل ہوتی وہ اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ وشا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی بیوٹیشینز اسے تیار کر کے گئی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں وشا اپی؟ وہ مہندی کے فنکشن کے لحاظ سے سجی دھجی سی گول گول گھوم کر کھلکھلاتی ہوئی بولی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو دانیہ۔ وشا نے اس کا پھولوں والا مانگ ٹیکا درست کرتے ہوئے کہا۔ او ہو وشا اپی، آپ نے مجھے یہاں ہی بٹھا لیا۔ پھوپھو نے مجھے آپ کو لینے بھیجا ہے کہ جاؤ دلہن کو لے کر آؤ۔ آپ نے مجھے باتوں میں لگا لیا۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتے شرارتی انداز میں بولتی وشا کو خود کو گھورنے پر مجبور کر گئی۔ اب آپ مجھے گھور رہی ہیں؟ میں نے زین کو آپ کی شکایت کر دینی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی تو وشا نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کی۔ اوکے بس اب چلتے ہیں ورنہ پھوپھو سے دونوں کو ڈانٹ پڑے گی۔ ویسے آج تو میں بہت خوش ہوں۔ آپ کی مہندی ہے پر کل میں اداس ہو جاؤں گی۔ اس کے ساتھ چلتی دانیہ پہلے چہچہائی، پھر اپنے لہجے کو اداس بناتی ہوئی بولی۔ اداس کیوں؟ وشا نے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ آپ چلی جائیں گی، وہ آہستہ سے بولی۔ سارے خاندان میں اس کی صرف وشا سے ہی بنتی تھی، باقی لڑکیاں تو اس کو سب چھوٹی سمجھ کر منہ بنا لیتی۔ اوہ کیوٹ بیبی۔ وشا نے بنا لحاظ کے اس کے دونوں گال چوم لیے۔ وہ سرخ پڑ گئی۔ اس نے سامنے نظر گھمائی تو وہ دونوں انٹرنس پر کھڑی تھی۔ سب لوگوں کی نظریں ان دونوں پر ہی تھی۔ ان سب کی نظریں محسوس کرتے وہ مزید شرمندہ ہوئی تھی، پر وشا نے کوئی خاص غور نہیں کیا۔ خود کو کمپوز کرتی دانیہ وشا کو لیے آگے بڑھی تھی۔ اس کو سٹیج پر بٹھاتے ہی رسم شروع ہو گئی۔ دانیہ بھی ہر طرف چہچہاتی پھر رہی تھی۔ اس کو خوش دیکھتے منت بیگم بھی خوش تھی۔ آج ان کی بیٹی بھی کھلکھلاہٹیں انہیں بار بار اس کی نظر اتارنے پر مجبور کری تھی۔ چونکہ مہندی کا فنکشن تھا اس لیے وہاں کوئی بھی مرد نہیں تھا۔ سب لڑکیاں ہنسی مذاق ناچ گانا کر رہی تھیں۔ رات کے 2 بجے مہندی کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ وہ وشا کے ساتھ اس کے کمرے میں آ ہی گئی تھی۔ وشا فریش ہونے گئی، وہ پہلے ہی چینج کر چکی تھی، اس لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جب وشا کے موبائل پر ایک کے بعد ایک لگاتار میسج آنے لگے، اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو میسج ابھی بھی آ رہے تھے، پر موبائل لاک ہونے کی صورت میں وہ سکرین پر شو نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے لاک کھولنے کی کوشش کی، بے سود۔ تبھی کال آنے لگی۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ کال وشا کے ہونے والے شوہر عاطف کی تھی۔ اس کی شرارتی رگ پھڑپھڑائی۔ اس نے کال اٹھانے کی کوشش کی پر اس سے پہلے ہی بند ہو گئی۔ وہ 5 منٹ تک موبائل لے کر بیٹھی رہی کہ کال آئے تو وہ اٹھائے، پر کال نہیں آئی۔ اس نے بے دلی سے موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ موبائل پر پھر سے کال آنے لگی۔ وہ تیزی سے موبائل کی طرف لپ کی۔ موبائل اس نے ہاتھ میں پکڑا ہی تھا کہ وشا واش روم سے باہر نکلے۔ وہ ٹھٹھک کر رکی۔ دانیہ کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھتے اور اس پر مخصوص رنگ کی آواز سنتے وشا تیزی سے اس کی طرف لپ کی۔ وشا کو دیکھتے ہوئے وہ بیڈ کی دوسری طرف بھاگنے لگی۔ موبائل پر رنگ ابھی تک جاری تھی۔ دانی میرا موبائل واپس کرو، وشا نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا۔ نہیں۔ وشا کے اس طرف آنے پر دانیہ نفی میں سر ہلاتی تیزی سے جمپ لگاتی بیڈ کی دوسری طرف آ گئی۔ موبائل بند ہونے پر دانیہ نے منہ بنا لیا تھا، تب تک وشا نے اسے جا لیا۔ دانیہ باہر جاؤ، مجھے عاطف سے بات کرنی ہے، وشا نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میں تو نہیں جاؤں گی۔ میں کیوں جاؤں؟ دانیہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی تو وشا نے اس کو گھورا۔ دانی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وشا نے اسے آنکھیں نکالی، ساتھ ہی موبائل ان لاک کرتے میسج ٹائپ کیا۔ وشا کو موبائل میں مصروف دیکھتے دانیہ نے منہ بسورا تھا۔ وشا اپی میں بالکل تنگ نہیں کروں گی، دانیہ نے معصوم سی صورت بنا کر کہا۔ بالکل نہیں، تم باہر جا رہی ہو۔ وشا نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ وشا اپی رہنے دینا یہاں، میں آپ کی اور عاطف بھائی کی باتیں نہیں سننے والی، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں سو جاؤں گی۔ سچ میں؟ دانیہ دانت نکال کر بولی۔ تم؟ وشا نے اسے گھورا۔ پلیز نا اپی، دانیہ نے معصومیت سے التجا کی۔ نہیں، میں کوئی رسک نہیں لینے والی۔ کل بھی میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم چھپ کر کھڑکی سے میری باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وشا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ارے کل تو جب آپ نے دیکھا تھا میں تبھی وہاں آ کر کھڑی ہوئی تھی، پھر آپ کی نظر پڑ گئی اور میں اندر آ گئی تھی، سچی قسم سے۔ دانیہ نے وشا کے گھرنے پر اپنی گردن کو دونوں انگلیوں سے چھوتے ہوئے کہا۔ اب اسے یہ بتا کر وہ کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔
ڈانٹ نہیں کھانا چاہتی تھی، جانے اسے کون سا مزہ آ رہا تھا یہ سب کرنے میں۔ نہیں، تم باہر جاؤ، جب میں بات کر لوں گی تو میں خود اندر بلا لوں گی۔ وشا نے ہری جھنڈی دکھا دی تو دانیہ کو چاروں ناچار مڑنا پڑا۔ جب اس کے دماغ میں تیزی سے خیال آیا، وشا اپی، وہ جھٹ سے پلٹتی ہوئی بولی، اب کیا ہے، جاؤ دانی۔ وشا جو کال ملانے والی تھی اکتا کر اسے دیکھنے لگی۔ دانیہ نے معصوم سے صورت بنائے اسے دیکھا تو وشا نے آئی بروز چکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب کیا ہوا۔ وہ وشا اپی، میں چلی تو جاؤں مگر جاؤں کہاں، سب کمرے بک ہیں، اگر باہر لان میں کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہوں گی۔ دانیہ معصوم سی صورت بنا کر بولی۔ وشا نے دانت پیسے، پر وہ صحیح کہہ رہی تھی، اگر کوئی پوچھ لیتا۔ وشا اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر ایک دم ہی اس کے چہرے پر چمک سی آئی۔ تم ایسا کرو، زین بھائی کے کمرے میں چلی جاؤ، ان کا کمرہ فری ہے۔ زین بھائی نے کہا تھا ان کا ایک کیس سالو کرنے والا ہے، اس لیے وہ نائٹ ڈیوٹی کر کے کل صبح ہی لوٹیں گے۔ وشا نے تیزی سے کہا، کیا زین کے کمرے میں؟ نہ، ہرگز نہیں۔ دانیہ نے نفی میں سر ہلایا، کیوں نہیں؟ وشا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، مجھے ڈر لگتا ہے بھائی ان سے، پہلے میرے بھائی کہنے پر انہوں نے مجھے اتنی بری طرح ڈانٹا تھا، اب اگر کمرے میں جانے پر ڈانٹ دیا تو؟ نہ، بالکل نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ وشا نے اس کی طرف دیکھا، وہ تمہیں نہیں نکالیں گے کمرے سے، اور زین بھائی کبھی تمہیں نہیں ڈانٹ سکتے۔ اگر صبح ان کو پتہ چل بھی گیا تو میں ان کو بتا دوں گی میں نے تمہیں بھیجا ہے، اب جاؤ تم۔ وشا نے نرم لہجے میں کہا، نہیں نا۔ دانیہ نے ضدی انداز میں بولا تو وشا اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگی۔ جاؤ۔ موبائل پر کال آتی دیکھ کر وشا نے سرد لہجے میں سے گھورتے ہوئے کہا، جا رہی ہوں، ڈانٹے تو مت۔ دانیہ پاؤں پٹک کر کہتی باہر نکل گئی تو وشا نے نفی میں سر ہلاتے تیزی سے دروازہ لاک کیا۔ دانیہ وہاں سے نہیں گئی، وہ خاموشی سے وشا کے کمرے کے دروازے سے تھوڑے فاصلے پر باہر ہی کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو نہیں کھلا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وشا نے دروازہ لاک کر لیا۔ وہ پاؤں پٹکتی زین کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوتی وہ بنا ارد گرد دیکھے سیدھا بیڈ پر گری تھی، دن بھر گھوم پھر کر تھکتی ہوئی، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند میں کھو چکی تھی۔ وہ 3 بجے گھر میں داخل ہوا تھا۔ گھر باہر سے جگمگ کر رہا تھا لیکن اندر سے سب نفوس سو رہے تھے، سناٹا تھا چاروں طرف۔ وہ تھکا ہارا سا کمرے میں داخل ہو گیا، بنا لائٹس آن کیے ہی وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ پولیس یونیفارم اتار سکے اور سکون کی نیند لے کر صبح وقت پر اٹھے اور وشا کی بارات کی سب تیاریاں کر سکے۔ وہ واپس آیا تو باتھ روم میں تھا۔ آتے ہوئے اس نے واش روم کی لائٹ بھی بند کر دی۔ گھپ اندھیرے میں اندازے سے وہ دھڑام کے ساتھ بیڈ پر گرا۔ اس کے گرنے سے ایک نسوانی چیخ اسے سنائی دی تو وہ چونکا۔ حیرت سے اس نے سر اٹھایا تو غور کرنے پر پتہ چلا کہ کوئی نازک وجود اس کے نیچے دبا گھٹی گھٹی سی آواز نکال رہا تھا۔ اس نے تیزی سے بلینکٹ کے اوپر سے ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے سائیڈ لیمپ آن کیا۔ شادی والا گھر تھا اور اگر کوئی شور سن کر اس کی طرف آ جاتا تو کیا عزت رہ جاتی اس کی سب کے سامنے، اور جانے وہ کون تھی جو بنا اجازت اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر گہری نیند میں تھی۔ سب سے پہلے اس نے بلینکٹ اس وجود کے چہرے سے ہٹانی چاہی جو اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے سخت لفظوں سے اپنی ماں کو کہا تھا کہ اس کے کمرے میں کوئی نہ آئے، پھر وہ کون تھا جو اس کے کمرے میں بنا اجازت داخل ہوا؟ اس نے دماغ میں سوچتے بلینکٹ کو گھورتے ہوئے آہستہ سے پیچھے کیا تو کالی آنکھیں بڑی بڑی ہوئیں، اس پر ہی گھڑی تھی۔ وہ پہلی فرصت میں پہچان گیا تھا نوارد کون ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی، پر گھنی مونچھیں اس کی مسکراہٹ چھپا گئی تھی۔ چیخنا مت، وہ آہستہ سے جھکتا اس کے کان میں بولا تو دانیہ نے تیزی سے سر ہلایا۔ اچھی بھلی وہ سو رہی تھی اور اس ایس پی زین نے اس کی نیند برباد کر کے رکھ دی۔ اس کا ریئیکشن سوچتے دانیہ کی جان نکلی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے چہرے سے جیسے اس نے ہاتھ ہٹایا تھا وہ بلینکٹ پیچھے دھکیلتی تیزی سے بولی، وشا آپی نے تو کہا تھا وہ رات بھر گھر نہیں آئے گا، اب کیا کرنے آ گیا تھا؟ وہ روحانسی ہوتی دل میں سوچ رہی تھی۔ کیا مطلب میڈم، میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ یہ میرا کمرہ ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تو دانیہ کی نیند جیسے مکمل اڑی۔ اسے اپنا ہی سوال بیکار سا لگا تھا۔ اوہ، پیچھے تو ہٹے۔ وہ اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ پہلی بات تو آنا نہیں چاہیے تھا، خیر اب آ ہی گئی ہو تو میری مرضی کے بنا جا نہیں سکتی۔
اس کے ہاتھ قابو میں کرتے وہ آنکھ دبا کر بولا، زین یہ آپ کیسی باتیں کریں، وہ بھی ایک لڑکی سے؟ دانیہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے منہ پھاڑ کر اتنی بے باک باتیں کر سکتا تھا؟ ایسی باتیں نہیں، ایسی ویسی جیسی سب باتیں کر سکتا ہوں جناب، اور لڑکی سے ہی کروں گا نا، تم لڑکی ہی تو ہو، زین نے شرارت سے کہا۔ زین چھوڑے مجھے، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ ماما نے کہا ہے نامحرم سے بات نہیں کرتے، گناہ ملتا ہے۔ دانیہ نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا جو اس کو مکمل قبضے میں لیے ہوئے تھا۔ ویری گڈ، تمہیں ممانی کی ساری باتیں ماننی چاہیے اور نامحرم سے بالکل بات نہیں کرنی چاہیے، وہ بہت اچھے سے تمہیں سب سکھا رہی ہیں، زین نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو دانیہ اسے دیکھنے لگی۔ زین پیچھے ہٹے، میری ماما مجھے صحیح ہی سکھاتی ہیں، اور آپ بھی تو نامحرم ہیں۔ وہ غصے سے بولی، یہ تم سے کس نے کہا میں نامحرم ہوں؟ زین کا دماغ غصے سے آؤٹ ہوا۔ ماما نے کہا تھا بابا، بھائی اور شوہر کے علاوہ باقی سب مرد نامحرم ہوتے ہیں، تو آپ نہ تو بابا ہیں نہ بھائی ہیں، تو نامحرم ہی ہوئے۔ دانیہ نے کہتے ساتھ ہی اس کے بازو پر دانت کاٹ دیے۔ پاگل لڑکی، ابھی تم نے ساتھ شوہر کا نام بھی لیا تھا، اور میں شوہر ہوں تمہارا۔ زین پیچھے ہٹتا دھاڑا تو دانیہ کی آنکھیں پھٹی۔ اس نے ایک نظر اپنے بازو کو دیکھا جہاں اس کے دانتوں کا نشان بنا ہوا تھا۔ استغفر اللہ، زین آپ جھوٹ بولنے لگ گئے ہیں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہنستی چلی گئی۔ زین نے کھولتے دماغ کے ساتھ اسے دیکھا۔ دانیہ تمہیں کچھ یاد نہیں ہے بچپن کا؟ اس نے اس 19 سالہ لڑکی کو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا جو اپنی عمر کے حساب سے ابھی تک سنجیدہ نہیں ہوئی تھی۔ مانتا ہوں تم اس وقت صرف 5 سال کی تھی اور میں 13 سال کا۔ مجھے سب بہت اچھے سے یاد ہے، کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ تم نے مجھ سے فرمائش کر کے پنک فیری فراک منگوایا تھا تاکہ تم میری پرنسس لگ سکو۔ وہ اس کو دیکھتا ہوا پھر سے بولا۔ وہ 27 سالہ مرد اس لڑکی سے عشق کرتا تھا، پر اب تک خاموش تھا، صرف اپنی ماں کی وجہ سے۔ وہ جو نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بھتیجی اتنی جلدی ذمہ داریاں اٹھائے، ورنہ وہ تو اس کے 18 کے ہوتے ہی ماموں جان کے پاس رخصتی کے لیے جانے والا تھا۔ پر آسیہ بیگم نے اسے روک دیا کہ جب تک دانیہ کی پڑھائی پوری نہیں ہو جاتی وہ ایسی کوئی بھی بات کسی سے نہیں کرے گا۔ دانیہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے یاد تھا وہ پنک فراک جو آج بھی اس کی الماری میں رکھا ہوا تھا۔ اسے وہ دن بھی یاد تھا جب بہت سارے لوگ آئے تھے، پر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جس پیپر پر اس کے بابا نے اس کا انگوٹھا لگوایا تھا اور اس نے لکیریں کھینچتے اپنے سائن کیے تھے وہ نکاح نامہ تھا۔ نہ تو کبھی اس نے اس بارے میں سوچا تھا اور نہ ہی کبھی گھر میں اس کے نکاح کا ذکر ہوا تھا۔ وہ اسے یہ سب معلوم ہوتا۔ بولو، اس نے کہا تو دانیہ نے سر جھٹکا۔ میں کیسے مان لوں؟ وہ گھور کر بولی تو زین نے بنا سمجھے موقع دیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی سانسیں روکی۔ دانیہ نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ کیا تمہیں اب بھی کچھ غلط لگا؟ اس کی گردن پر جھکتا وہ سرگوشی میں بولا تو دانیہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں ہی نہ رہی۔ اس کو سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ دانیہ، وہ اس کو سینے سے لگا گیا تھا۔ روح پرواز کر گئی ہے کیا؟ اس کو خاموش دیکھے وہ جھنجھلا کر بولا تو دانیہ نے اس کے لمس کے سحر سے نکلتے غصے سے گھورا۔ میں صدمے میں ہوں، وہ بڑی بڑی آنکھیں نکال کر بولی تو زین حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ صدمہ مطلب؟ زین نے بے ساختہ سوال کیا تھا۔ کیا واقعی اس کو یقین نہیں آیا تھا؟ اس لڑکی کے جواب نے اس کو حیران کر کے رکھ دیا۔ وہ تیزی سے اپنا موبائل نکالتا اس میں سے نکاح نامے کی تصویر اس کے سامنے کر گیا، جس کو دیکھے بنا ہی دانیہ کو مزید غصہ چڑھا تھا۔ میں نے آپ سے ثبوت مانگا؟ موبائل بیڈ پر پھینکتی وہ گھٹنوں کے بل کھڑی ہو گئی۔ پھر صدمہ کس بات کا ہے؟ زین نے اسے جھٹکے سے کھینچتے اپنے قریب کر لیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے پر گری تھی۔ میرا ایک عدد شوہر بھی ہے اور مجھے پتہ تک نہیں۔ دانیہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے گھورا، جیسے اس میں سارا قصور زین کا ہی ہو۔ اگر پتہ چل جاتا پھر کیا کرنا تھا تم نے؟ زین کی حیرانی واضح تھی۔ اس نے شاید دانیہ سے اس طرح کے رسپانس کی امید نہیں کی تھی۔ وہ تو اس کا شدید ری ایکشن سوچ رہا تھا، پر یہاں تو سب الٹا ہو رہا تھا۔ پھر میں بھی آپ سے موبائل پر باتیں کرتی جیسے زارا کرتی ہے اپنے منگیتر سے۔ دانیہ مزے سے بولی، کون زارا؟ دانیہ کا عجیب لاجک سنتے اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ارے زارا میری یونی کی فرینڈ، آپ کو پتہ ہے وہ دیر رات تک جا کر اپنے منگیتر سے باتیں کرتی ہے۔ اس کا منگیتر اسے ڈھیر سارے گفٹس دیتا ہے۔ اب میں بھی آپ سے گفٹس لیا کروں گی، دانیہ مزے سے بول رہی تھی۔
تم نے نکاح نامہ نہیں دیکھا، پھر تمہیں کیسے یقین آیا میری بات پر؟ اس کے ذہن میں کب سے یہ سوال کل بلا رہا تھا۔ ظاہر ہے اگر آپ کو سب یاد ہے تو کچھ یادیں میرے ذہن میں بھی محفوظ ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ مطلب تمہیں پتا تھا تم میرے نکاح میں ہو؟ زین بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ صبح کے 4 بج چکے تھے اور وہ دونوں اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا گئی، میرے دماغ میں بس اس دن کے منظر ہیں، یہ مجھے نہیں یاد تھا کہ نکاح ہوا تھا، وہ تو ابھی آپ نے بتایا۔ دانیہ اٹھ کر بیٹھتی ہوئی بولی۔ زین نے سر ہلایا تو وہ اٹھنے لگی۔ اب کہاں؟ وہ ہاتھ پکڑ گیا۔ وشاپی کے روم میں جا رہی ہوں، دانیہ نے ویسے ہی کھڑے کہا۔ کیا کرنا ہے وہاں جا کر؟ تھوڑی دیر مجھے سکون کی نیند لے لینے دو۔ اس کو خود پر کھینچتے ہوئے وہ کروٹ بدلتا اس کے اوپر آتا، اس کی سانسیں لمحے میں خود میں قید کر گیا۔ دانیہ کے چہرے پر گلال بکھر گیا۔ زین مجھے جانا ہے۔ اپنی گردن پر اس کا لمس محسوس کرتی وہ اس کے کندھے پر ناخن گاڑتی بولی۔ تو زین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر زین کا دل کیا کہا لگائے پر ضبط کر گیا۔ اس کے مزاج کی سمجھ جو نہیں آ رہی تھی، کیا پتہ رو ہی نہ پڑتی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا تو دانیہ گرتی پڑتی وہاں سے بھاگ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے زین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ تکیہ اٹھا کر خود میں بھیج گیا۔ وہ اب رخصتی میں دیر بالکل نہیں کرنے والا تھا، جلد ہی اس کو اس کمرے میں چاہتا۔ وہ دوڑتی ہوئی وشا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو حیرت انگیز طور پر کھل گیا۔ شاید وشا سونے سے پہلے ان لاک کر کے سوئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وشا سو رہی تھی، وہ بھی ایک سائڈ پر لیٹ گئی۔ اگلی صبح بارات تھی، سب لوگ تیاریوں میں مگن تھے۔ گھر کافی بڑا تھا جس کے وسیع لان میں بارات کے لیے سجاوٹ کی گئی تھی۔ وہ پارلر کے باہر کار کھڑی کیے پچھلے 20 منٹ سے ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا، جو باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے ایک بار پھر سے کال کی۔ کب وہ دونوں پارلر کی کچھ لڑکیوں کے ساتھ باہر آتی دکھائی دی، جنہوں نے وشا کا برائڈل لہنگا زمین سے تھوڑا اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ اس کی مدد کے لیے ان کے پیچھے ہی دانیہ اپنی لانگ میکسی سنبھالے چلی آ رہی تھی۔ ان کو دیکھتے ہی زین کے بیک ڈور کھولا، لڑکیاں وشا کو بٹھا کر چلی گئی تو دانیہ نے دروازہ کھولا اور اندر کا منظر دیکھتے اس کا منہ کھل گیا۔ یہ کیا وشاپی، آپ کا ڈریس تو پوری سیٹ پر پھیلا ہوا ہے، اب میں کہاں بیٹھوں؟ دانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وشا نے مسکراہٹ دبائی۔ جبکہ زین کی کال آ گئی تھی اور وہ سائڈ پر ہو کر کال سن رہا تھا۔ تو کیا ہوا گڑیا، تم آگے بیٹھ جاؤ، وشا نے بے نیازی سے کہا تو دانیہ نے اسے گھورتے ہوئے دروازہ بند کیا اور پیچھے ہٹی۔ تب تک زین بھی آ چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ زین تو اس کے روح پر ہی صدقے واری ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ بہہ کر روڈ پر ہی گستاخی سرزد کرتا۔ دانیہ تیزی سے کار میں سوار ہوئی۔ زین اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا سرخ چہرے کے ساتھ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ واو گجرے، زین یہ میرے لیے ہیں؟ ڈیش بورڈ پر گجرے دیکھتے ہی وہ چہکی تھی۔ زین نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وشا تو پہلے ہی اپنے برائڈل ڈریس کے ساتھ بنوائے کے گجرے پہنے ہوئے تھی، اس لیے اسے لگا یہ اس کے لیے ہیں۔ اس سے پہلے زین اس کا کوئی جواب دیتا وشا مصنوعی سا کھانسی۔ زین نے بیک مرر سے گھور کر اسے دیکھا پر دانیہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ وشا اس کے گھورنے پر بے نیازی سے کندھے اچکا گئی۔ دوسری طرف زین کے جواب نہ دینے پر دانیہ کا منہ پھول چکا تھا۔ وہ خود سے خود ہی مختلف عنوان بناتی، غصے سے کبھی زین کو دیکھتی تو کبھی باہر زین کے بارے میں جانے کیا کچھ الٹا سیدھا سوچنے لگی۔ سارا راستہ ایسے ہی کٹا۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے، دانیہ نے پھولے ہوئے منہ کے ساتھ ہی کار کا دروازہ کھولتے وشا کو باہر نکلنے میں مدد کی۔ تب تک آسیہ بیگم اور وشا کی دوسری کزنز بھی آ گئی۔ وہ لوگ اسے اندر لے گئے تھے۔ ابھی بارات کو آنے میں تھوڑا ٹائم تھا۔ وہ وشا کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وشا نے اسے اپنا کلچ لانے کے لیے کہا۔ خود وہ نیچے آسیہ بیگم کے کمرے میں تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھتی جب اچانک کسی نے اسے پیچھے سے کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، زین نے اس کو کھینچتے ہوئے کمرے کے اندر کرتے دروازہ بند کر دیا۔ دانیہ نے اس کو دیکھتے اپنی چیخ بمشکل ہی روکی تھی۔ پھر اسے یاد آیا تھا وہ اس کے لیے گجرے نہیں لایا۔ دانیہ منہ پھلا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ زین کب سے اس کی حرکات نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے اس طرح دوسری طرف دیکھنے پر
اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا اس کو اپنی طرف کھینچتے اس کی کمر پر گرفت بنا گیا تھا۔ ذہن کے سینے پر ہاتھ رکھتے دانیہ نے بامشکل خود کو اس میں لگنے سے روکا۔ وہ سر اٹھا کر اس کو گھورنے لگی، جو سر جھکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اتنی سی ہو تم اور اتنا غصہ؟ ذہن اس کی کم ہائٹ پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ میں اتنی سی نہیں ہوں، آپ ہی آئیفل ٹاور کو سلام کرنے پہنچ رہے ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولتی خود کو چھڑوانے لگی۔ بھائی، اس نے دانیہ کی شان میں گستاخی کی تھی، اب یہ تو سننا ہی پڑنا تھا۔ دانیہ، آر یو سیریس؟ آئیفل ٹاور، اتنا بھی اونچا نہیں ہوں میں، 6 فٹ 2 انچ ہی ہے، اور خود تم بمشکل 5 فٹ تک پہنچ رہی ہو۔ مجھ سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ اس کو بیڈ پر پھینکتا اس کے مقابل بیٹھتا ہوا بولا۔ دانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا بتاؤ، یہ منہ گول گپا کیوں بنا ہوا ہے؟ پہلے کم پھولے ہوئے ہیں تمہارے گال جو ان کو مزید پھلائے بیٹھی ہو۔ اس کے دونوں رخساروں پر اپنا لمس چھوڑتا وہ سرگوشی میں بولا تو دانیہ سرخ پڑتی تھوڑا پیچھے ہٹی۔ مجھ سے فلرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ منہ بنا کر بولتی اس کے آگے ہونے پر مزید پیچھے کھس گئی۔ اچھا بتاؤ کیا چاہیے؟ اس کے پیچھے ہونے پر اس کو کھینچ کر مکمل اپنے حصار میں لیتا صلح جو انداز میں بولا، کچھ نہیں چاہیے مجھے، پیچھے ہوں، مجھے جانا ہے۔ دانیہ اس کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، ہاں لہجے سے ناراض بھی واضح کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، یہ گجرے پھر میں کسی اور کو دے دیتا ہوں۔ سائڈ ٹیبل سے نیلے رنگ کا شاپر اٹھاتے اس کو کھولتا ہوا بولا۔ ترچھی نظریں دانیہ پر ہی تھی۔ دانیہ جو کھڑی ہوئی تھی واپس بیٹھ گئی، پر منہ ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ چلو ناراضگی ختم کرو۔ زین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گجرا پہناتے وہاں اپنے لب رکھے تو وہ اس کے لمس پر کانپتی ہوئی اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگی۔ زین نے محظوظ ہوتے اس کے دوسرے ہاتھ میں بھی گجرا پہناتے اپنا یہی عمل دہرایا۔ دانیہ کی جان پر بنی، زین چھوڑیں۔ دانیہ نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ پہلے بتاؤ، ناراضگی ختم ہوئی؟ زین نے اس کو واپس اپنے قریب کرتی اس کی گردن پر لمس چھوڑنا شروع کر دیا۔ ہو گئی، دانیہ نے بمشکل اپنے الفاظ ادا کیے۔ زین نے اسے چھوڑ دیا۔ مزید اگر وہ اس کو اپنے قریب کرتا تو شاید ہی خود کے جذبات پر بند باندھ نہ پاتا۔ دانیہ تیر کی تیزی سے وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں بارات آنے کا شور سا اٹھا۔ دانیہ نے وشا کی طرف سے سب رسمیں کی تھی۔ ڈھیر سارے پیسے لیتے وہ کافی خوش ہو چکی تھی۔ پھپھو اور ماما تو بار بار اس کی نظر اتار رہی تھی۔ وہیں سارے فنکشن میں زین کی نظریں بھی اس پر ہی تھی۔ رخصتی کے وقت سب سے افسردہ دانیہ ہی تھی۔ اگلے دن ولیمہ تھا، وہ سب لوگ تیار ہو کر پہنچ چکے تھے۔ وشا آئی تو دانیہ سٹیج پر پہنچ گئی۔ وشا کی فیملی سے آئے سب لوگ اس سے ملے۔ دانیہ وشا کے ساتھ بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی جب زین ایک دم سے آ کر بالکل اس کے سر پر کھڑا ہو گیا، یوں کہ وہ ہال میں موجود سب لوگوں سے چھپ سی گئی۔ وشا اور دانیہ نے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کیا ہوا زین بھائی؟ وشا نے حیرت سے پوچھا۔ اگر تمہارے سسرال کا لحاظ نہ ہوتا تو آج یہاں پر بہت کچھ کر جاتا میں۔ وشا، زین سپاٹ لہجے میں بولا۔ وشا تو حیران رہ گئی، اس کے لب لہجے پر۔ زین، دانیہ نے کچھ کہنا چاہا۔ کب سے ارد گرد کا ہوش بھلائے منہ پھاڑ کر ہنس رہی ہو؟ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ بندہ کچھ خیال کر لیتا ہے۔ اور یہ دوپٹہ تمہارے گلے میں کیوں جھول رہا ہے؟ اس کو اچھے سے سر پر اوڑھو، عزت ہے تمہاری؟ زین سرد لہجے میں بولتا خود ہی اس کا دوپٹہ اس کے سر پر دینے لگا۔ دانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خبردار جو یہ دوبارہ تمہارے سر سے اترا تو جاؤ جا کر ماما اور مومانی کے پاس بیٹھو۔ زین ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرتا ہوا بولا۔ دانیہ اس کے اس قدر ڈانٹنے پر شکوہ کو نگاہوں سے اسے دیکھتی اسی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی جہاں منت بیگم اور آسیہ بیگم تھی۔ زین اس کے جاتے ہی واپس پلٹا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر جاتے ایک شخص جس کے ہاتھ میں موبائل تھا، وہ زین کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر یوں شو کرنے لگا جیسے موبائل پر سکرولنگ کر رہا، جبکہ وہ ایک پولیس والے کی زیرک نگاہوں سے اس کو بہت پہلے ہی پکڑ چکا تھا۔ زین نے اس لڑکے کے مقابل جاتے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا جس کو وہ بند کر چکا تھا۔ لاک کھولو، بنا کوئی بھی دوسری بات کیے وہ دانت پیس کر بولا۔ دور بیٹھی دانیہ چور نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔
ایکسکیوز می، تم ہو کون؟ میرا موبائل واپس کرو، وہ لڑکا حقارت زدہ لہجے میں بولا۔ اگر نہیں چاہتے سب کے سامنے تمہاری عزت میں اضافہ کر دوں تو لاک کھولو۔ زین اس کے کندھے پر ہاتھ جمائے موبائل کو اپنی گرفت میں لیے سکرین اس کے سامنے کر گیا۔ وہ لڑکا تھوڑا بہت گھبرایا تھا پر دن کرتا کھڑا رہا۔ میں کیوں اپنے موبائل کو ان لاک کروں؟ مجھے میرا موبائل واپس کرو، وہ ذرا غصے سے بولا۔ زین اپنی سخت گرفت میں اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑتا اس کو سائڈ کی طرف کھینچنے ہوئے لے گیا۔ وہ لڑکا زین کے مقابلے بالکل دھان بان سا تھا، اس لیے اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ زین نے اس کو بالکل اوٹ میں کیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا جاہل آدمی، وہ لڑکا چلایا۔ چٹاخ! زین کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ اس کے 14 طبق روشن کر چکا تھا۔ وہ لڑکا ہک دک سا اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھنے لگا۔ زین نے اپنا کارڈ نکال کر اس کے سامنے کیا تھا۔ کارڈ پر لکھا ایس پی زین کا نام دیکھتے وہ کانپنے لگا۔ لاک کھولو، موبائل اس پر پھینکتے وہ دبی آواز میں چنگاڑا۔ اس لڑکے نے ہڑبڑاتے ہوئے موبائل کا لاک کھولا۔ گیلری کھولو، زین نے سخت لہجے میں کہا۔ کیوں؟ وہ لڑکا بے ساختہ ہی بول اٹھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، زین سرد لہجے میں بولا۔ تو اس لڑکے نے گیلری کھولی۔ سامنے ہی دانیہ کی مختلف اینگل سے کتنی ہی تصویریں تھیں۔ وہ لڑکا شرمندہ سا نظریں جھکا گیا۔ ڈیلیٹ کرو، زین نے کرخت لہجے میں کہا تو اس لڑکے کا ہاتھ تیزی سے چلا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے دانیہ کی ساری تصویریں ختم کر دی، لیکن زین نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ اس نے ڈیلیٹ آل کر کے موبائل کی گیلری البم چیک کی، جہاں ریسنٹ ڈیلیٹ آپشن تھا وہاں سے بھی مکمل تصاویر ڈیلیٹ کر کے اس نے فون اس کے ہاتھ پر پٹکا۔ دل تو کیا سر پر دے مارے، پر افسوس وہ اپنی بہن کے فنکشن میں کوئی بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہاں سے واپس آیا تو دانیہ کی نظر پھر اس پر پڑی۔ زین اسے اگنور کیا عاطف کی طرف چلا گیا جو اسے بلا رہا تھا۔ وہ کام میں مصروف تھا جب آسیہ بیگم کی کال آئی۔ انہوں نے کہا تھا وقت پر گھر آ جائے۔ اس کے ماموں جان کی طرف ان دونوں کا ڈنر تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا وہ ٹائم پر پہنچ جائے گا۔ اس کو یاد آیا تھا کہ وشا کے ولیمے والے دن اس نے کتنی بری طرح دانیہ کو ڈانٹا تھا۔ وہ لب بھینچ گیا۔ اس دن کے بعد ان دونوں کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی۔ 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، نہ ہی وہ اس کو دیکھ پایا تھا اور نہ ہی اس سے بات ہوئی تھی۔ وہ اپنے نئے کیس میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے چاہ کر بھی مل نہیں پایا۔ آج ہی اس کا کیس مکمل حل ہوا تھا اور مجرم سلاخوں کے پیچھے تھا۔ اس کا کام بس یہیں تک تھا۔ آج وہ وقت پر گھر پہنچ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اوپر سے ماں کے فون نے اس کو یاد دلا دیا کہ اس کی بیگم صاحبہ یقیناً اس سے بے حد ناراض ہوگی، کیونکہ مہندی کی رات جس طرح وہ کہہ رہی تھی کہ وہ روز رات کو اس سے باتیں کرے گی، تو اگر ناراض نہ ہوتی تو یقیناً اس کو کال لازمی کرتی۔ کال نہ بھی کرتی تو میسج ضرور کرتی۔ زین کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ یقیناً اس نے ڈانٹنے کے بعد اس سے خود اپنی طرف سے رابطہ نہ کر کے اس کی شکایت میں مزید اضافہ کرتی۔ اس نے دانیہ کو مزید ناراض کر دیا تھا۔ وہ اس کو منانے کے طریقے سوچتے ہوئے باہر نکلا۔ اشفاق صاحب کے گھر پہنچے تو ماموں اور ممانی نے ان کا ویلکم کیا۔ دانیہ کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ بے چین سا صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ دانیہ کہاں ہے بھابھی؟ آسیہ بیگم نے بیٹے کو بے چین دیکھتے بلاخر اس کے چہرے پر لکھا سوال پڑھتے اپنی بھابھی سے پوچھا۔ اس کو بخار ہے اس لیے اپنے کمرے میں سو رہی ہے، منت بیگم نے سادگی سے کہا۔ ارے میری پھول سی بچی کو بخار کیسے ہو گیا؟ آسیہ بیگم پریشانی سے بولی۔ پتہ نہیں باجی، 1 ماہ سے بخار اس کی جان ہی نہیں چھوڑا۔ دوائیں کھا لیتی ہے تو پرسکون ہو جاتی ہے، 2 دن گزرتے نہیں ہے کہ پھر سے بخار میں پھنکنے لگتی ہے، منت بیگم نے افسردگی سے کہا۔ آسیہ بیگم نے کہا تھا وہ ملنا چاہتی ہے، پر پھر اس کے آرام کا خیال کرتے وہ نہیں گئی۔ جبکہ اشفاق صاحب کے پاس بیٹھا زین مزید مضطرب ہوا۔ اس کی گویا جان پر بن رہی تھی۔ وہ لوگ پھر سے باتوں میں مصروف ہوئے۔ جب زین کا موبائل بجنے لگا، زین ان لوگوں سے ایکسکیوز کرتا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ وہ لیمپ کی مدھم روشنی میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی غیر مرئی نکتے کو گھو رہی تھی۔ دوائی کھانے کی وجہ سے بخار پہلے سے کم ہو گیا تھا، پر مکمل طور پر ابھی اترا نہیں تھا۔ یونیورسٹی سے آتے ہی سو گئی تھی۔ شام میں جب ماما جگانے آئی تو انہوں نے محسوس کیا تھا اسے بخار ہے۔ وہ پہلے کی طرح بیہیو نہیں کرتی تھی، ایک دم سے جیسے خاموش سی ہو گئی۔ منت بیگم اور اشفاق صاحب تو اس کے رویے پر پریشان بھی خوب ہوئے۔ انہوں نے اسے پوچھا بھی کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن اس نے ان کو مطمئن کر دیا تھا۔ پر سچ تو یہ تھا کہ وہ زین کی
اس دن والی ڈانٹ کو دل پر لے گئی تھی۔ اس نے پہلے کی طرح ہنسنا بولنا چھوڑ دیا، یا تو ہر وقت کتابوں میں گھسی رہتی یا کچن کے کاموں میں منت بیگم کی مدد کروا دیتی۔ اس بیچ ہی ایک دن منت بیگم نے اسے بتایا تھا کہ اس کا اور زین کا نکاح بچپن میں ہو چکا ہے۔ وہ پہلے سے جانتی تھی، اس لیے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، اس لیے کیونکہ یونیورسٹی مکمل 2 ماہ رہتی تھی۔ آسیہ بیگم نے کال پر ان سے بات کرتے انہیں اشارہ دیا تھا کہ یونیورسٹی ختم ہوتے ہی وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جائیں گے، اس لیے ہی منت بیگم نے اس کا مائنڈ پہلے ڈے بن جائے اس کو بتایا تھا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ منت بیگم پہلے بہت پریشان تھی کہ پتہ نہیں وہ کیسا ری ایکشن دے گی۔ اس کے کوئی اعتراض نہ کرنے پر وہ بے حد خوش ہو گئی۔ ان کو خوش دیکھتے دانیہ بھی خوش ہوئی تھی۔ اب بھی وہ نیم اندھیرے میں اپنے والدین کو سوچتے مدھم سا مسکرا رہی تھی کہ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کوئی کھڑکی سے کود کر اس کے کمرے میں کب داخل ہوا۔ اس کا دروازہ لاک کرتے اس کے بالکل قریب بیٹھ چکا تھا۔ ہوش تو تب آیا جب اپنی پیشانی پر کسی کا ٹھنڈا لمس محسوس ہوا۔ وہ اندر تک کام گئی۔ دانیہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اپنے سامنے بیٹھے ذہن کو دیکھتے اس کی آنکھیں پھٹی تھی۔ آپ؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ جی میں۔ بخار کیوں ہو رہا ہے تمہیں؟ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ ذہن اس کی پیشانی پر اپنی انگلیوں کی پشت رکھ کر بخار چیک کرتے وہی عمل اس کی گردن پر بھی دہرا گیا۔ اس کی ذرا سی قربت پر وہ لرز اٹھی تھی۔ ذہن کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں تو اس کے عارض سرخ پڑے۔ پیچھے ہٹے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے دیکھتی وہ پیچھے ہٹانے لگی، انداز بے انتہا خفگی لیے ہوئے تھا۔ کیوں نہیں کرنی جانا؟ ذہن نے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنی طرف کھینچ لیا۔ آپ بہت برے ہیں، آئی ڈونٹ لائک یو۔ پیچھے ہٹے۔ دانیہ مزاحمت کرتی مسلسل بولتی ہوئی پیچھے ہٹنے کی کوششوں میں تھی۔ میں جان سکتا ہوں میں برا کیوں ہوں، اور تمہارے ڈونٹ لائک می کا مطلب تمہیں شادی کے بعد سمجھاؤں گا۔ ذہن پرسکون انداز میں بولتا اسے آگ لگا گیا۔ آپ کو نہیں پتا آپ کتنے برے ہیں؟ وشاپی کے ولیمے والے دن کتنی بری طرح ڈانٹا مجھے یہ تک نہیں بتایا میری غلطی کیا ہے۔ آپ کی سرخ آنکھیں ایسے لگ رہی تھی جیسے ان میں سے خون نکل آئے گا۔ دانیہ سب کچھ بھلائے اب حساب برابر کرنے پر آ چکی تھی۔ کہاں کا بخار اور کہاں کا سنجیدہ پن، سب کچھ اس کو دیکھتے ہی بھاگ چکا تھا۔ تو بندے کو اپنے ارد گرد کا ہوش بھی رکھنا چاہیے۔ ایک لڑکا تمہاری یعنی میری بیوی کی تصویریں لے رہا تھا اور بیوی صاحبہ مزے سے بیٹھی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ میرا غصہ جائز تھا۔ ذہن کے دماغ میں اس دن والا واقعہ گھوما تو اس کو چھوڑتا وہ سینے پر بازو باندھتے طنزی انداز میں بولا، پہلی بات میں آپ کی بیوی نہیں منقوہا ہوں، دوسری بات میں کسی اور سے نہیں وشاپی سے باتیں کر رہی تھی، اور تیسری بات اگر کوئی میری پکس بنا رہا تھا تو آپ اس کو مارتے، مجھ پر کیوں غصہ کیا؟ آپ چاہتے ہیں دوسروں کی غلط نظروں کی وجہ سے میں منہ چھپا کر بیٹھ جاتی؟ دانیہ نے غصے سے گھومتے ہوئے دماغ کے ساتھ کہا۔ دانیہ میں نے تم سے منہ چھپانے کی بات نہیں کی، نہ ہی تمہیں کہا کہ تم گاؤن پہنو، تم پر بے جا پابندی نہیں لگا رہا، بس اتنا کہا کہ تم اپنے ارد گرد کے ماحول کا ہوش رکھتی۔ کون تمہیں کیوں کس وجہ سے کس نظر سے دیکھ رہا ہے اس کا ہوش تمہیں ہونا چاہیے تھا، اور جو دوپٹہ تم نے گلے میں لٹکایا ہوا تھا کم از کم اس کو ہی اس طرح اوڑھ لیتی کہ جو لوگ تمہاری طرف دیکھتے بھی تمہیں خود کو ڈھانپا ہوا دیکھ کر اپنی نظروں کا مرکز بدل لیتے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اس لڑکے کو چھوڑا ہوگا؟ میری عزت ہو تم، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے تمہاری طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھے۔ ذہن نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے وہاں 2 مہمانوں کی وجہ سے صرف تصویریں ختم کر کے فون واپس کر دیا تھا، پر اگلے ہی دن وہ اس کی حراست میں تھا۔ اس لڑکے کے خلاف غلط کاموں میں ملوث ہونے کے کافی ثبوت ملے، جس بنا پر اب وہ جیل میں سڑ رہا تھا۔ دانیہ نے اس کی بات سن کر شرمندگی سے نظریں جھکائی۔ ولیمے کے روز پارلر والی نے اس کا دوپٹہ گلے میں صرف ایک پٹی کی طرح سیٹ کر دیا تاکہ اس کے ڈریس کی خوبصورتی نظر آئے، جس پر دانیہ بھی بنا کچھ کہے مان گئی۔ اور اب ذہن کی باتوں کا اثر تھا کہ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار واضح تھے۔ اچھا چھوڑو، جو گزر گیا ہے ہمیں اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں جانتا ہوں میری جان کافی سمجھدار ہے، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی نا؟ ذہن اس کو شرمندگی میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تو دانیہ نے پلکیں جھپکتے اسبات میں سر ہلایا۔ ویسے اس دن تو کوئی بڑا کہہ رہا تھا کہ مجھے پتا ہوتا تو میں روز رات کو بات کرتی۔ ذہن نے سر اٹھاتے اس کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو دانیہ نے منہ بنایا۔ میں بات کرتی پر آپ نے ڈانٹ دیا،
باقی جو بھی بات تھی، لیکن آپ نے ڈانٹا تھا اور میں ناراض ہوں۔ دانیہ منہ بنا کر بولی تو زین کا دل کیا کہا لگائے پر ضبط کر گیا۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا۔ اچھا جی، تو میری جانا ناراض ہو گئی ہے۔ ویسے مجھے بتایا گیا تھا کہ کسی گفٹس بہت اچھے لگتے ہیں اور میں لے کر بھی آیا تھا، پر یہاں تو ناراضگی چل رہی ہے۔ زین نے مسکراہٹ دباتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کے کان گفٹس لفظ سنتے ہی کھڑے ہو چکے تھے۔ زین، آپ میرے لیے گفٹس لے کر آئے ہیں؟ دانیہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے بے چینی سے پوچھا۔ لے کر تو آیا تھا، پر تم ناراض ہو، زین نے کہتے ساتھ ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود پر کھینچتے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑا۔ زین، میں تو آپ سے بالکل ناراض نہیں ہوں، کہا ہے میرے گفٹس؟ جلدی بتائیں نا۔ اس کی اس طرح کہنے پر وہ ایسی آواز میں بولی، یہی ہیں، تمہاری نظر ہی نہیں گئی ان پر؟ تم نے تو میرا آنا بھی محسوس نہیں کیا۔ زین نے پیچھے ہٹتی شکوہ کیا۔ ایسے چوروں کی طرح آ کر آپ کہیں گے کہ میں نے فیل نہیں کیا تو یہ غلط بات ہے۔ اب میرے گفٹس دیں۔ اس کے بالکل سامنے بیٹھی وہ اپنا ہاتھ پھیلا گئی۔ زین نفی میں سر ہلاتے اٹھا تھا۔ لائٹس آن کرتے صوفے پر پڑے گفٹس اٹھا کر اس کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھوں میں پنک ٹیڈی بیئر اور چاکلیٹ سے بنا بکا دیکھ دانیہ کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ وہ تیزی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی دبا گئی۔ واو زین، یہ کتنا پیارا ہے۔ ٹیڈی بیئر کو اس نے جھپٹ کر اپنے سینے سے لگایا۔ دور سے ہی دیکھو، زین نے جیلس انداز میں ٹیڈی بیئر سے کھینچتے ہوئے بیڈ پر دوسری سائڈ کی طرف پھینکا۔ زین، دور سے کیوں دیکھوں، وہ میرا ہے، دانیہ غصے سے کہتی ٹیڈی بیئر واپس کھینچ چکی تھی۔ دانیہ، مجھے غصہ مت دلاؤ ورنہ اس کو واپس لے جاؤں گا۔ چھوڑو تم اس کو، یہ باکس کھولو اور یہ چاکلیٹس تمہارے لیے۔ زین نے گفٹ ریپ باکس اس کے سامنے کیا اور چاکلیٹ کا بوکے اس کی گود میں رکھ دیا۔ دانیہ نے متجسس ہوتے گفٹ باکس کھولا تھا جس کے اندر گولڈ کی رنگ تھی۔ دانیہ اس رنگ کا خوبصورت ڈیزائن دیکھتے مسکرا اٹھی۔ زین نے باکس سے انگوٹھی نکالتے اس کی انگلی میں پہنائی۔ ایک چاکلیٹ بوکے سے نکالتے اس کا ریپر اتارتے وہ دانیہ کی طرف بڑھا گیا، اور دانیہ زین کو بلائے اس کے ساتھ لائی گئی مزید چیزیں دیکھنے لگی۔ زین اس کو دیکھتے مسکرا رہا تھا جب اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے کاٹ کر موبائل واپس جیب میں رکھ لیا۔ پسند آیا تمہیں سب کچھ؟ زین نے اس کو دیکھ کر کہا تو دانیہ مسکرائی۔ آپ بھی لینا، دانیہ نے چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ میں اپنی مرضی کی لوں گا، وضومانی انداز میں بولا، تو لے لینا۔ دانیہ نے ناسمجھی سے بکے اس کے آگے کیا، جس کو سائڈ پر رکھتے زین اسے اپنی طرف کھینچتا لمحوں میں اپنی بات سمجھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہٹا تو دانیہ سرخ چہرے کے ساتھ گہرے سانس بھر رہی تھی۔ زین مسکرا اٹھا۔ جب پھر سے کال آنے لگی، زین الوداعی نظروں سے اس کو دیکھتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا بیڈ سے اٹھ گیا اور کھڑکی کی طرف بڑھا۔ زین، ادھر سے جائے نا، دانیہ نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تاکہ سامنے بیٹھے ماموں اور مام مجھے دوبارہ گھر میں داخل ہی نہ ہونے دے۔ زین تنزیہ سا بولا۔ پھوپھو آئی ہیں؟ آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ دانیہ بیڈ سے اٹھتی دروازے کی طرف لپکی۔ کیا ہو گیا دانیہ، اس حلیے میں باہر جاؤ گی؟ ذرا چہرہ دیکھو اپنا، سارے چہرے پر چاکلیٹس لگی ہوئی ہیں۔ ویسے تو میں اپنے انداز سے صاف کر دیتا، پر ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، جاؤں پہلے اچھے سے فریش ہو پھر نیچے جانا۔ اس کی رخسار پر لب رکھتے بولا تو دانیہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ زین متبسم نظروں سے اسے دیکھتا اس کا گال تھپ تھپاتے اسی راستے سے غائب ہوا جس راستے سے وہ آیا تھا۔ دانیہ اپنا حلیہ درست کرتے نیچے آئی تو زین اشفاق صاحب کے ساتھ بیٹھا ان سب سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس کا منہ کھل گیا اس کی حالت دیکھتے۔ زین نے نظر بچا کر اسے آنکھ ماری تھی۔ وہ سٹ پٹاتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ اس کو دیکھتے آسیہ بیگم نے حال ہوئی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کے بخار کے بارے میں پوچھنے لگی، جس پر وہ زین کی نظروں سے کنفیوز ہوتی ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ لوگ واپس لاؤنج میں آ بیٹھے۔ بھائی، اب تو بس میں دانیہ کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گی، بیٹے کے اشاروں پر آسیہ بیگم نے کہا تو اشفاق صاحب مسکرائے۔ دانیہ سرخ ہوئی تھی۔ تمہاری ہی بیٹی ہے، جب چاہے لے جانا آسیہ، اشفاق صاحب مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اور پھر باتوں ہی باتوں میں آسیہ بیگم وہاں سے دانیہ کے پیپرز ختم ہونے کی 2 دن بعد کی تاریخ لے کر نکل آئی۔ زین تو بے حد خوش تھا۔ اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اس کو خوش دیکھتے آسیہ بیگم کتنی ہی بار اس کی نظر اتار چکی تھی۔ وہ ایک کیس کی فائل ریڈ کر رہا تھا جب حوالدار اندر داخل ہوا۔ اس نے زین کو سلیوٹ کیا تو زین نے اس کو بولنے کا اشارہ دیا۔
سر یونیورسٹی سے کال آئی تھی، وہاں پر 2 بچیاں پیپر میں نقل کرتی پکڑی گئی ہیں، حوالدار نے کہا تو زین نے اس کی طرف دیکھا۔ تو HOD سے کہنا تھا انہیں وارننگ دے کر چھوڑ دیں۔ زین نے سنجیدگی سے کہا، سر HOD ایسا ہی کرتے، پر ایک لڑکی مسلسل کہہ رہی ہے کہ اس نے چیٹنگ نہیں کی، جبکہ اس کی چیئر کے نیچے ہی چیٹس پڑی ملی ہیں، اور دوسری کہہ رہی ہے کہ وہ لڑکی اس کو چیٹس دے رہی تھی۔ حوالدار خود بھی پریشان ہوتا ہوا بولا، کچھ سمجھ نہیں آیا شفیق۔ زین نے اسے گھور کر دیکھا، سر یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چل سکتا ہے۔ حوالدار بھی بے چارگی سے بولا تو وہ دونوں زین کی ہی جیپ میں یونیورسٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ حوالدار نے جیپ یونیورسٹی کے سامنے روکی تو زین حیران ہوا، یہ وہی یونیورسٹی تھی۔ وہ HOD کے آفس میں کھڑی تھی، دل پریشان تھا لیکن اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ آج اس کا آخری پیپر تھا اور 2 دن بعد مہندی تھی۔ آج کا پیپر بہت مشکل تھا لیکن وہ مکمل تیاری کر کے آئی تھی، جبکہ آج ان کی کلاس کے ساتھ ساتھ ایک اور کلاس کا بھی اسی سبجیکٹ کا پیپر تھا۔ وہ لوگ بھی ان کی کلاس میں ہی تھے، اور جو لڑکی اس کے آگے بیٹھی تھی وہ نہایت ہی نکمی تھی، بار بار اس کا پیپر دیکھنے کی کوششوں میں تھی۔ اس نے سر کو بلا لیا۔ اس نے شکایت نہیں کی تھی، پر سر سے سوال پوچھ کر اس نے آگے بیٹھی لڑکی کو وارن کرتی نظروں سے ضرور دیکھا کہ اب اگر اس نے کوشش کی تو وہ سر کو بتا دے گی، جس پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اپنا پیپر لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے نہیں معلوم سر آئے اور اسے پیپر کھینچ لیا۔ دانیہ اب چیٹنگ کر رہی تھی۔ سر کے یہ الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے سر سے صاف کہا تھا کہ سر میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی، لیکن سر نے اس کی بے وجہ اس کی چیئر کے نیچے پڑی چٹس کی طرف نظر کروائی، جس کو دیکھتے ہوئے دانیہ پریشان ضرور ہوئی تھی، پر اس نے چیٹنگ نہیں کی تھی، اس لیے وہ ڈٹی رہی۔ لیکن جو لڑکی اس کے آگے بیٹھی تھی وہ گواہیاں دے رہی تھی، سر میں نے اسے چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سر ان دونوں کو HOD آفس لے گئے۔ HOD کا کہنا تھا کہ دانیہ اپنی غلطی مان لے تو وہ ان دونوں کو جانے دیں گے، لیکن دانیہ کا کہنا تھا جب اس نے چیٹنگ نہیں کی تو وہ کیوں مانے؟ HOD نے پولیس تک کی دھمکی دی، پر دانیہ نہیں مانی۔ اسی نتیجے میں اب وہ دونوں وہاں بیٹھی تھی۔ دانیہ پرسکون تھی، پر اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ زین اور حوالدار اندر داخل ہوئے تو HOD نے سارا معاملہ ان کے گوشے گزار کیا۔ زین نے جب سامنے کھڑی دانیہ کو دیکھا تو حیران ہوا، پر اس نے ایسا کوئی تاثر نہیں دیا کہ وہ دانیہ کو جانتا ہے۔ مس دانیہ، ثبوتوں کے حساب سے آپ نے چیٹنگ کی ہے۔ زین نے چیئر کا رخ اس کی طرف موڑتے ہوئے کہا، سر میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی، دانیہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ اس کے بعد زین نے دوسری لڑکی سے پوچھا تو اس کا کہنا ہے کہ اس نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور پیچھے بیٹھیں، اسٹوڈنٹس کو بلا کر لائیں۔ زین گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا تو سر باہر نکل گئے۔ سب خاموشی سے کھڑے ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ سب میں سے کسی نے مس دانیہ کو چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا؟ زین نے ان 5 لڑکیوں سے سوال کیا جو خاموش کھڑی تھی۔ ان سب کے سر نفی میں ہلے۔ کمال کی بات ہے، یہ ان کے آگے بیٹھی تھی، انہوں نے پیچھے مڑ کر انہیں چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور آپ لوگ جو ان کے ساتھ اور پیچھے تھے، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ زین حیرت بھرے لہجے میں بولا تو وہ لڑکی گڑبڑائی۔ دانیہ سینے پر ہاتھ باندھے خاموش کھڑی تھی۔ انہوں نے چٹس کھولی، آپ لوگوں کو تب بھی پتہ نہیں چلا؟ زین نے پھر سے سب سے سوال کیا۔ پر سر وہ چٹس تو عذرا نے دانیہ کی چیئر کے نیچے پھینکی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ جو لڑکی دانیہ کے برابر میں بیٹھی تھی اس نے تیزی سے جواب دیا۔ عذرا کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ پہلے کیا منہ میں دہی جمائی ہوئی تھی؟ اگر آپ یہ بات اپنے سر کو بتا دیتی تو اتنا تماشا ہی نہیں ہوتا۔ آپ کی بات سے ثابت ہو رہا ہے کہ چیٹنگ کون کر رہا تھا اور الزام کس پر آیا۔ زین غصے سے اس لڑکی سے بولا، سر ان کو باہر لے گئے تھے۔ سر نے ہم سب کو سختی سے کہا تھا کہ بنا بولے اپنا پیپر کرے، ورنہ ہم سب بھی اپنا پیپر نہیں کر پائیں گے، اس لیے میں بھی اپنا پیپر لکھنے میں بزی ہو گئی۔ وہ لڑکی مدھم آواز میں بولی، ٹھیک ہے جائیں آپ لوگ۔ زین نے سر کو گھورتے ان 5 کو جانے کا کہا تھا۔ اب بتائیں مس عذرا، کیا سلوک ہونا چاہیے آپ کے ساتھ؟ زین کرخت لہجے میں بولا، اور صحیح اس لڑکی کی معافیاں شروع ہو چکی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ دانیہ سے زیادہ نمبر لینے کے چکر میں پہلے اس کی چیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اس نے نہیں کرنے دی تو اس نے دانیہ کو ہی پھنسانے کا سوچتے ہوئے اپنی لکھی ہوئی تمام چیٹس اس کی چیئر کے نیچے پھینک دی۔ HOD اور سر نے خود دانیہ سے معافی مانگی تھی، اس کو پیپر کرنے کے لیے ایکسٹرا ٹائم دیا تھا، جبکہ عذرا کو پیپر میں نہیں بیٹھنے دیا گیا۔
اس کے ماں باپ کو بلا کر اس کی تمام حرکات بتاتے اسے گھر واپس بھیج دیا گیا۔ دانیہ کا پیپر ختم ہوا تو زین خود اسے لے کر گھر گیا تھا۔ واپسی پر اس نے کل دانیہ کی کال نہ اٹھانے کا جرمانہ بھرتے دانیہ کو شاپنگ بھی کروائی تھی، اور دانیہ اسی میں خوش ہو گئی تھی۔ آج مہندی تھی، دونوں کا فنکشن اکٹھا تھا۔ زین اسٹیج پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، جس کو وشا لینے گئی تھی۔ وہ مہندی کی مناسبت کے حساب سے مکمل تیار وشا کی مدد سے آگے بڑھ رہی تھی۔ بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا تھا اور اس پر ہوتی پھولوں کی برسات اسے کھلکھلانے پر مجبور کر رہی تھی۔ بالآخر وہ سب لوگوں کو نظر انداز کرتی بالکل درمیان میں کھڑی گول گول گھوم رہی تھی۔ اس کا لہنگا تھوڑا اوپر اٹھتا اس کے گھومنے پر اپنا گھیر پھیلا رہا تھا۔ یہ خوبصورت منظر زین نے اپنی آنکھوں میں جذب کیا تھا۔ مہندی میں صرف گھر کے ہی لوگ تھے، کچھ خاص رشتہ دار لڑکے، سب لوگ دوسری طرف تھے جہاں ان کے لیے الگ سے انتظام کیا گیا تھا۔ زین اسٹیج سے اترتا اس کی طرف بڑھا تو وہ رک گئی۔ زین نے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا تھا جس پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ زین نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ اونچا کرتے اس کو ایک بار پھر سے گھمایا تو وہ کھلائی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں یہ منظر چبھا تھا تو کچھ ہستیاں اس منظر کو دیکھتی خوش بھی ہوئی تھی۔ وہ اسے اسٹیج پر لے گیا۔ آج تو وشا کے بھی رنگ ڈھنگ الگ تھے۔ وہ ڈانس کرتے کرتے اسٹیج سے انہیں نیچے اتار لائی تھی، جہاں ان تینوں نے مل کر ہلکا پھلکا ڈانس کیا۔ آسیہ بیگم اور زینت بیگم تو اپنے بچوں کے واری صدقے جا رہی تھی، وہیں زین کو ایک بہت ضروری کال آ گئی تھی تو وہ چلا گیا تھا۔ لیکن جانے سے پہلے وہ اس کے کان میں سرگوشی ضرور کر گیا تھا کہ مہندی پر اس کا نام لازمی لکھوائے۔ اس کے جانے کے بعد وشا نے اسے خوب چھیڑا تھا، جس پر وہ ریحان سی شکل بنا کر اسے منع کر رہی تھی۔ وہیں وہ کہہ رہی تھی میری شادی میں تم نے مجھے کم تنگ نہیں کیا تھا، اس کے بدلے لے رہی ہوں۔ یوں ہی ہنستے کھلکھلاتے مہندی کا فنکشن تمام ہوا۔ زین کی طرف سے آئے سب مہمان زین، آسیہ بیگم اور وشا کے ساتھ ہی واپس ان کے گھر جا چکے تھے تاکہ صبح بارات لے کر وقت پر آ سکے۔ دانیہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے ہاتھوں پر سجی زین کے نام کی مہندی دیکھتی خود سے ہی شرمائی سی اس کو سوچ رہی تھی۔ اگلے دن وہ دلہن کے لباس میں سج دھج کر اس کے ساتھ رخصت ہوئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی باربی مووی چل رہی تھی، جس کو دلہن کے لباس میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر چپس کھاتی دانیہ بڑے مزے سے دیکھ رہی تھی۔ زین حیران ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زین نے دروازہ لاک کر کے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا، ٹائم پاس؟ اب ظاہر ہے دلہا صاحب اس ڈر سے جا کر چھپ جائیں گے کہ کہیں ان کو دلہن کی منہ دکھائی نہ مانگ لی، تو دلہن ان کے انتظار میں ٹائم پاس کرنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ لوگ جب گھر داخل ہوئے تبھی زین کو کال آ گئی تھی، اس لیے وہ اسی وقت یونیفارم پہنتا وہاں سے چلا گیا۔ کیس کو مکمل کرتے اسے یہ وقت آن پہنچا تھا۔ دانیہ میری جان، ایک امپورٹنٹ کیس تھا، اس لیے مجھے جانا پڑا۔ زین نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے صفائی دی تھی، تو میں کیا کروں؟ باقی کی رات بھی بے شک وہیں نکال دیتے، کم از کم بتا کر تو جاتے۔ وشاپی نے صحیح کہا تھا، آپ کو منہ دکھائی نہ دینی پڑے اسی لیے مجھے بتا کر نہیں گئے۔ دانیہ کا لہجہ ہنوز ویسا ہی تھا۔ وشا؟ زین نے دانت پیس کر اس کا نام لیا۔ وہ چڑیل اس کی بیوی کو سکھا کر خود اپنے گھر جا چکی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، تمہاری منہ دکھائی لے رکھی ہے میں نے۔ زین نے اس کے قریب بیٹھتے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، دکھائیں؟ دانیہ ناراض سی بولی تو زین نے ڈرار کھولتے اس میں سے ایک باکس نکالتے اس کے سامنے کیا، جس میں ایک خوبصورت سا لاکٹ تھا۔ اس کو دیکھتے ہی دانیہ کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ زین نے اس کے ہاتھ سے لاکٹ لیتے اس کے گلے سے نیکلس اتارتے لاکٹ پہناتے وہاں اپنے لب رکھے۔ زین، وہ کانپتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی۔ بیوی یہ غلط بات ہے، اپنا حق لے کر میری باری پر تم بھاگ رہی ہو۔ زین مصنوعی غصے سے بولتا اس کو بیڈ پر پٹکتے اس کے اوپر آیا تھا۔ بھاری بھاری اس کی جیولری نکالتے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سرخ لپسٹک سے مزین ہونٹ زین کی آنکھوں میں سرخی برپا کر گئے تھے۔ وہ لمحے کی بھی دیر کیے بنا اس پر جھکتا اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ ویری بیڈ ٹیسٹ۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ اس کی گردن کو اپنے لمب سے مہکانے لگا تھا۔ دانیہ کی جان اپنی چولی کی کھلتی ڈوریاں محسوس کرتے ہی نکلی تھی۔ اجازت ہے بیوی؟ زین نے سرگوشی کی تو دانیہ سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکائے پڑی رہی۔ بولو بھی، یا میں چلا جاؤں؟
اس کے خاموش رہنے پر زین دوبارہ کہتا اس کے اوپر سے ہٹنے والا تھا جب دانیہ نے تیزی سے اپنے بازو اس کے گرد ڈالے۔ زین مسکراتا ہوا اس کی پیشانی کو اپنے لمس سے مہکا گیا۔ اس پر جھکتا وہ مکمل اس کو اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند اور یہ کمرہ ان کے ملن کا گواہ بنا۔ ولیمہ بخیر و عافیت مکمل ہوا۔ وہیں انہیں وشا کی طرف سے خوشخبری ملی جس کو سن کر سب لوگ بے حد خوش ہوئے تھے۔ ان دونوں کی زندگی یوں ہی نوک جھونک کرتے گزر رہی تھی۔ دانیہ کا اس سے لڑنا اور ناراض ہونا طے تھا، وہیں زین کا غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو منانا فرض تھا۔ آسیہ بیگم بھی اس کے ساتھ مل جاتی اور دونوں ساس بہو اس کو اچھا خاصا گھما دیتی۔ ایک بار تو ان دونوں نے حد ہی کر دی۔ وہ گھر واپس آیا تو پتہ چلا آسیہ بیگم اپنے کمرے میں ہے اور دانیہ اپنے کمرے میں۔ وہ حیران ہوا تھا کہ ان دونوں کو کیا ہوا، دونوں الگ الگ کیسے ہو سکتی ہیں۔ آسیہ بیگم کے پاس گیا تو انہوں نے اس سے دانیہ کی خوب شکایتیں کی۔ جب دانیہ کے پاس گیا تو اس نے آسیہ بیگم کی خوب شکایتیں کی۔ وہ حیران ہوا، اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ان دونوں کی لڑائی ہوئی ہے اور احتجاجی طور پر دونوں نے کھانا نہیں بنایا۔ گھر پر ملازمہ تو تھی پر کھانا آسیہ بیگم اور دانی خود ہی بناتی، اسی وجہ سے آج گھر پر کچھ نہیں بنا۔ زین نے دونوں کی مرضی کا کھانا آرڈر کیا، جبکہ حیرت کی بات اس کے لیے یہ تھی دانیہ نے سارا کھانا آسیہ بیگم کی پسند کا منگوایا تھا، وہیں آسیہ بیگم نے دانیہ کی پسند کا۔ جب کھانا آ گیا اور زین فریش ہو کر نیچے آیا تو دونوں بہاروں میں مگن اپنی اپنی پسند کا کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ زین کا تو حیرت سے منہ ہی کھل گیا، یہ ہو کیا رہا ہے اس کے گھر میں؟ اس نے دونوں کو گھورتے ہوئے پوچھا تو ان کا کہنا تھا ہمیں آج گھر کا کھانا نہیں کھانا تھا اور باہر سے آرڈر کر کے کھانا تھا، بس اسی لیے۔ دونوں نے بے نیازی سے کندھے اچکا کر کہا تو یہ آپ دونوں مجھے ویسے بھی کہہ سکتی تھی۔ زین نے خفگی سے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا، پھر مزہ کیسے آتا؟ آسیہ بیگم اور دانیہ دونوں ہنس کر بولی اور زین کا دماغ ہی گھوم گیا۔ اس نے آسیہ بیگم کو شکوہ کن نگاہوں سے دیکھا تھا جو اپنی بہو کے ساتھ مل کر اسے مکمل تنگ کرتی۔ وقت گزرا، وہیں وشا کی طرف سے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری ملی تو دانیہ زین کے سر ہو گئی تھی، مجھے بھی بیبی چاہیے۔ جس کا کہنا تھا دانیہ بھی چھوٹی ہے اور دانیہ کا کہنا تھا اسے مزید کتنا بڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ دانیہ نے آسیہ بیگم کو شکایت لگا دی۔ آسیہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح دانیہ کا ہی ساتھ دیا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔